الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ او کما قال علیہ السلام۔ میرے بھائی محترم بزرگوں اور دوستو، فتح مکہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ عفو اور درگزر کا معاملہ کرنا، جانی دشمنوں کے ساتھ عفو اور درگزر کا معاملہ کرنا، خون کے پیاسوں کے ساتھ عفو اور درگزر کا معاملہ کرنا، اس بات کا تذکرہ چل رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنے جانی دشمنوں کو، جنہوں نے بڑے بڑے جرائم کیے تھے، انہیں معاف فرمایا، انہی میں ایک نام حبار ابن الاسود ہے۔ حبار ابن الاسود وہ شخص تھے، بعد میں تو مسلمان ہو گئے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ ہجرت کر مکہ سے جا رہی تھی تو راستے کے اندر اوباش اور بدماش قسم کے بچوں کو ان کے پیچھے لگا دیا۔ یہ سواری پر سوار تھی، ایک نیزہ ان کے مارا جس سے یہ گر گئی اس سواری سے، اور اس وقت یہ حمل سے بھی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیٹی حضرت زینب حمل سے تھی، تو جو گری ہیں سواری سے تو وہ پتھر پر جا کر گری، جس کی وجہ سے وہ حمل ضائع ہو گیا تھا، اور اسی گرنے کی وجہ سے اور اسی بیماری میں ان کا انتقال ہوا۔ تو یہ جرم تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جعرانہ سے واپس آ رہے تھے۔ مکہ میں جعرانہ ایک جگہ ہے، تقریباً 22 کلومیٹر کے قریب ہے حرم سے۔ جیسے مسجد عائشہ سے لوگ احرام باندھ کر عمرہ کرتے ہیں، ایسے جعرانہ سے بھی عمرہ کرتے ہیں، وہاں مسجد بنی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام جعرانہ سے واپس آ رہے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے اور فرمایا السلام علیک یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی آپ پر سلامتی ہو، اور اپنے کلمے کا اظہار کر دیا۔ جب یہ سامنے آئے تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، کیونکہ ان کے لیے حکم یہ تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، جرم بڑا تھا، تو لیکن ایک دم سامنے آ گئے۔ ایک صحابی نے ارادہ کیا اس بات کا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کر دیا ان کو۔ انہوں نے سلام کیا، سلام کے بعد کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو بیٹی کو تکلیف پہنچائی اور حمل ضائع ہو گیا ان کا، اور اسی بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا، لیکن آپ نے ان کو معاف کر دیا۔ جن لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر معافی دی ہے، ان میں ایک وحشی بن حرب ہیں، جو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو جنہوں نے شہید کیا تھا، یہ بھی اسی موقع پر ایمان لے کر آئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے اور آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان کو قبول کیا۔ جب یہ حضور کے سامنے آتے تو آپ کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، آپ کو اپنے چاچا یاد آ جاتے تھے۔ اس لیے بعض مورخین لکھتے ہیں کہ یہ کافی عرصے تک سامنے کی طرف نہیں آتے تھے، بلکہ پیچھے کی طرف آتے تھے، تاکہ آپ کا وہ غم تازہ نہیں ہو جائے۔ لیکن انہوں سے ایک کام ہو گیا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے شہید کیا تھا، اسلام لے کر آ گئے، ایمان کو قبول کر لیا، تو اللہ نے ان سے ایک بہت بڑا کام بھی لیا۔ پھر مسیلمہ کذاب جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں، نعوذ باللہ،
تو جس چیز کے ذریعے سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، مسیلمہ کذاب کو جہنم واصل کیا اسی چیز کے ذریعے سے۔ اللہ نے بڑا کام لیا تھا ابوبکر کے زمانے کے اندر۔ وہ یوں فرماتے تھے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے خیر الناس کو قتل کیا، شہید کیا، لوگوں میں سب سے بہتر یعنی حمزہ کو، تو میں نے اپنے ان ہاتھوں سے شر الناس، لوگوں میں بدترین انسان کو بھی کروں گا۔ پھر ایسا ہی کیا کہ مسیلمہ کذاب کو جہنم واصل کر دیا۔ تو وہ کارنامہ انجام کس نے دیا تھا؟ وحشی بن حرب نے۔ انہی لوگوں میں جن کو آپ علیہ السلام نے باوجود ان کے بڑے جرم ہونے کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا، انہی میں صفوان بن امیہ ہیں۔ یہ صفوان بن امیہ بن خلف کے بیٹے ہیں۔ یہ بھی بھاگ کر ایک علاقے میں چلے گئے تاکہ کسی طرح بچ جائیں۔ تو ان کے ایک دوست تھے، چاچا زاد بھائی بھی تھے اور دوست بھی تھے، عمیر بن وہب جن کا نام تھا۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ حضور میں صفوان کے لیے امن چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ان کو امن ہے؟ فرمایا کہ کوئی علامت، کوئی نشانی دے دیتے۔ تو بعض روایتوں میں آتا آپ نے اپنا عمامہ دے دیا کہ جاؤ یہ دکھانا کہ ان کو امن ہے ہماری طرف سے۔ بعض روایتوں میں آتا آپ نے اپنی چادر دے دی، فرمایا کہ لے جاؤ یہ۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ صفوان بن امیہ اور عمیر بن وہب، ان کے بارے میں تفاسیر میں لکھا ہے کہ یہ دونوں جب دونوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا بدر کے بعد، تو یہ حتیم کے سامنے بیٹھے تھے، بیت اللہ سامنے، حتیم سامنے، دونوں بیٹھے تھے۔ تو دونوں بیٹھ کر یہ مشورہ کر رہے تھے، ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ یار اب زندگی جینے کا کیا مزہ، بدر کے اندر ہمارے بڑے بڑے سردار چلے گئے۔ تو عمیر بن وہب نے کہا کہ میرے اوپر قرضہ ہے، بیوی بچوں کا بوجھ ہے، اور بدر میں میرا بیٹا جو ہے وہ قیدی بن گیا ان کا، اگر یہ سارا معاملہ نہیں ہوتا تو میں نعوذ باللہ محمد بن عبداللہ یعنی محمد الرسول اللہ کو قتل کر دیتا۔ یہ دونوں مشورہ کر رہے ہیں۔ تو صفوان ابن امیہ نے کہا کہ تو ایک کام کر، اگر تجھے کچھ ہو جائے گا تو تیرے بیوی بچوں کی ذمہ داری زندگی تا موت میری، ہمیشہ کی ذمہ داری میری، میں خرچہ برداشت کروں گا۔ تیرا بیٹا ان کی قید میں ہے، فدیہ دے کر اپنے بیٹے کو چھڑا لے، میں اس کی رقم ادا کروں گا، لیکن اگر تو یہ کام کر سکتا ہے تو کام کر لے کہ تو قتل کر دے۔ تو یہ عمیر بن وہب اپنی تلوار میں زہر لگا کر چلے مکہ سے، اور گردن میں تلوار لٹکی ہوئی ہے، اور مدینے پہنچ گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ تلوار لٹکی ہوئی اور یہاں کی آ رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف، تو سمجھے کہ ارادہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں عمر ان کو آنے دو۔ اب جیسے ہی قریب آئے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ عمیر کیسے آنا ہوا؟ فرمایا کہ اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں فدیہ لے کر۔ آپ نے فرمایا کہ عمیر پھر یہ تلوار کیسی؟ یہ گردن میں۔ فرمایا کہ اس تلوار نے کون سا کام دیا؟ بدر میں ہمارے بڑے بڑے سردار جو ہے قتل ہو گئے، تو یہ تلوار کس کام کی؟ آپ نے فرمایا عمیر مجھے یہ بتا کہ تو حتیم کے سامنے صفوان سے کیا مشورہ کر کر آیا ہے؟ جبکہ دونوں نے مشورہ کیا تھا، رازداری کی بات تھی، کسی تیسرے کو پتہ نہیں تھا، لیکن وحی کے ذریعے سے اللہ نے اپنے رسول کو بتایا۔ آپ نے کہا کہ عمیر مجھے یہ بتا کہ تو صفوان سے کیا مشورہ کر کر آیا ہے؟ تو کہنے لگے خدا کی قسم ہم دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ اس وقت تو عمیر بن وہب نے اسلام قبول کیا۔ جب مکہ فتح ہوا تو کہا میرے دوست کے لیے امن دے دو، تو آپ نے چادر دی، بعض روایتوں میں آپ نے عمامہ دیا، پھر یہ لے کر گئے اور یوں کہا کہ صفوان حضور نے تجھے امن دی ہے، میرے ساتھ چل، ان کے ہاتھ پر ایمان لے کر آ، اور دیکھیے نشانی دی ہے، نشانی دکھائی۔ تو صفوان بن امیہ حضور کی خدمت میں آئے اور اسلام کو قبول کیا۔ تو یہ تو مجرم قسم کے لوگ تھے جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچانا چاہیے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے
مکہ کے اندر جنہوں نے آپ کو تکلیف تو نہیں پہنچائی تھی لیکن اسلام بھی قبول نہیں کیا تھا، شرفائے مکہ میں سے تھے وہ لوگ، جیسے حضرت ابو بکر کے والد ابو قحافہ عامر بن عثمان نام تھا ان کا، اور ابو قحافہ کہتے تھے ان کو. تو حضرت ابو بکر کے والد بھی اسی دن مسلمان ہوئے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد حرم میں بیٹھے ہیں تو حضرت ابو بکر اپنے والد کو لے کر آئے، بہت بوڑھے ہو گئے تھے، بال وغیرہ سب سفید ہو گئے، بہت بوڑھے ہو گئے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے لے کر آئے تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر اپنے والد کو اپنے گھر میں رہنے دیتے، ان کو کیوں لائے، میں ان کے پاس چل کے جاتا. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا اللہ کے نبی یہ اس بات کے زیادہ حقدار ہے، یہ آپ کے پاس چل کر آئے. آپ نے ان پر اسلام کو پیش کیا، ان کے سینے پر آپ نے ہاتھ کو پھیرا اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا. خلفائے راشدین حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان چاروں خلفاء میں سے حضرت ابو بکر ایسے ہیں جن کے ماں اور باپ دونوں مسلمان ہوئے ہیں، ورنہ کسی کے والد نہیں تھے تو کسی کی ماں مسلمان تھی ایسا تھا، یا کسی کے والد تھے تو ماں نہیں تھی ایسا تھا. لیکن ایک حضرت ابو بکر ایسے ہیں کہ ماں بھی مسلمان اور باپ بھی مسلمان. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو بڑی خوشی ہوئی، حضرت ابو بکر کو مبارکباد دی. حضرت ابو بکر کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے اس سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی جب آپ کے چاچا ابو طالب ایمان کو قبول کر لیتے، کیونکہ ابو طالب نے بڑا ساتھ دیا تھا آپ کا، اس لیے فرمایا کہ مجھے تو اس وقت اور زیادہ خوشی ہوتی. اور یوں فرمایا اللہ کے نبی نے کہ ابو بکر ان کے جو بال سفید ہو رہے ہیں ان کو رنگ دو، یعنی خضاب کر دو، خضاب. اور دیکھو کالا رنگ مت استعمال کرنا، یعنی کالا خضاب وہ مت استعمال کرنا، اس کے لیے منع کیا. اس لیے خضاب کے لیے حکم یہ ہے کہ خضاب ایسا استعمال کرے آدمی جس کی تہ پرت نہیں جمتی ہو، کیونکہ پرت جمے گی تو غسل نہیں ہوگا، پانی اندر نہیں پہنچے گا. پرت نہیں جمتی ہو. پرت کا معلوم کیسے ہوتا ہے؟ ایک کاغذ لیں، کاغذ کو لینے کے بعد جو خضاب ہے اس کا لیپ کریں، اس کو سکھا دیں دھوپ میں، اور پھر اس پر قطرہ ڈالیں پانی کا. اگر نیچے آ جاتا ہے تو سمجھے کہ غسل میں پانی نیچے آ جائے گا، اور اگر اوپر ہی تیر رہا ہے پانی نیچے نہیں آتا تو سمجھے یہ پرت والا ہے خضاب، یہ ہے پرت کا جانچنے کا. تو کالا خضاب منع کیا، اور وعیدیں بھی ہیں اس کے اوپر، اور میں اس کو کسی رنگ سے رنگ دو، کالا خضاب وہ استعمال مت کرنا. تو خضاب آدمی استعمال کر سکتا ہے کالے رنگ کے علاوہ، بال سفید ہو گئے تو براؤن کلر ہے اور دوسرا، لیکن پرت نہیں جمتی ہو، اس بات کا بڑا دھیان رکھیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ان لوگوں نے ایمان کو قبول کیا. اور آخر میں فتح مکہ کے موقع پر یہ ہوا کہ آپ علیہ السلام نے جو معبودان باطلہ اطراف میں تھے، مکہ میں تھے، ان کو ختم کیا، اور جو اطراف میں تھے صحابہ کو بھیجا. کسی جگہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا، کسی جگہ دوسرے صحابہ کو بھیجا، اور ان کو ختم کیا. اور فرمایا کہ اس زمین کو اس چیز سے پاک کرو کہ یہاں پر معبودان باطل ہو، کوئی بت کسی کے گھر کے اندر موجود ہو. یہ پورا فتح مکہ کا واقعہ ہے کہ جو اسلام جو انسان کو اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ بڑے سے بڑے دشمن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ حالات ضرور تبدیل ہوتے ہیں، کہ وہ موقع بھی تھا کہ حضور اور ابو بکر دونوں جا رہے تھے، اور وہ موقع بھی اللہ نے دکھایا چند ہی سالوں کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے پورا مکہ ہی فتح کر دیا. اسی سے متعلق انشاءاللہ پھر آئندہ ہفتے بات کریں.